आज प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 10 नुकाती एजेंडे पर गौर हुआ। वजीर खजाना असद उमर ने काबीना को IMF के साथ मुज़ाकरात के बारे में आगाह किया। उसके बाद बात करेंगे हुकूमत पंजाब की, जिनके वजीर खजाना हाशिम जमां बख्त ने आज बताया कि मेट्रो बस के किराए पर सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी और अगले महीने से किराए बढ़ा दिए जाएंगे। और आखिर में कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान के शहर कंदाहार की, जहां आज सूबे के गवर्नर, पुलिस सरबरा और इंटेलिजेंस सरबरा फायरिंग के वाक़े में मारे गए। वाक़या गवर्नर के कॉम्पाउंड में तब पेश आया जब अमरीकी हुक्काम मीटिंग के बाद हेलीपैड की जानिब जा रहे थे। अमरीकी जनरल स्कॉट मिरर वाक़े में महफूज रहे, मगर दीगर 3 अमरीकी जख्मी हुए। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ बीएस सेठी। मैं सजावेद 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं @बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv। अच्छा, अभी गुलमी ने आपने अपने तीसरे नंबर पे जो ऑलमोस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है अभी अभी आई है, कंदाहार के बारे में जो खबर बताई है वो बहुत संगीन खबर है, और मेरा ख्याल है कि हमें हर सूरत अपने प्रोग्राम के बकिया हिस्से में कोई ना कोई स्पेस ज़रूर ढूंढनी चाहिए कि हम इसकी रिपरकशंस को, इसके मुज़मरात को डिस्कस कर सकें। चूँकि ये मामला काफ़ी संजीदा और थोड़ा बहुत परेशान करने वाला है, तो बेहतर ये है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ थोड़ी सी अच्छी खबर से करें, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद फिर एक और बुरी खबर पे भी जाना है। कंधार के अलावा अच्छी खबर ये है कि आपको याद होगा कि बोल बोल पाकिस्तान में हमने 1-2 रोज़ पहले ये फरियाद की थी कि साहब 4 महीने हो गए हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को जो मिलता था रकम, जो उनकी वो डिलेड थी, वो नहीं मिली है, और लोगों को ये खौफ लाहक था कि शायद 5वें महीने भी न मिल पाएगी। अब मेरी दानिश में ये ऐसी खबर थी जैसे कल मैं आपको कह रहा था कि हमें फैसलाबाद से, हाँ वो बिल्कुल, वो जो हाउसिंग प्रोजेक्ट कस्बे से खातून अपना एड्रेस बताते हुए बता रही थी कि उनके यहाँ एक गिरोह घूम रहा है जो कह रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो घर की स्कीम शुरू की है उसके फॉर्म लीजिए और हमें कुछ रकम दीजिए। अच्छा, ये इत्तलात मेरे तक पहले भी आई थी, लेकिन हम चूँकि चीन जापान बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ग्लोबल टाई लगा के, तो आम आदमी की गुफ्तगू क्यों करें। वो खातून ने जब फ़ोन किया कल फैसलाबाद से, तो हमें ख्याल आया कि यार, और बहरहाल मैंने उनसे माफ़ी तलब की, अब भी कर रहा हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस ज़िम्न में एक अच्छी मौसर तशहीरी मुहिम चलानी चाहिए कि साहब ऐसी कोई बात नहीं है, इस फॉर्म को आप डाउनलोड करें और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपने इसको कहाँ जमा करवाना है और वो पैसे किसके अभी पास तक जाएंगे। इस बारे में कोई मालूमात है नहीं, और उसके अलावा जो भी आए बराए करम आप उसकी बातों पर तवज्जो न दें, बल्कि ज़्यादा बेहतर हो कि कोई हेल्पलाइन हो जिससे ये हो कि उनको फ़ौरन मुत्तले किया जाए और वो मकामी सतह पर मैसर हो। कि जैसे वो कह रही थी कि उन्होंने तो पुलिस को भी बताया था, और पुलिस आई भी, लेकिन उन्होंने शायद बाद में उनको मुका कर दिया होगा। तो लेकिन मैं जो अच्छी खबर के बारे में आ रहा हूँ वो ये कि मैं हरगिज़, हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जो कहते हैं ना बोल बोल पाकिस्तान में बताए वाक़े का नोटिस लेते हुए, मुझे 100% यकीन है कि हमारे कहे की वजह से नहीं हुआ, किसी और हमदर्द ने बात की है। क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाली बात थी? वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बाकायदा ब्रीफिंग हुई है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बारे में, और उन्होंने
یہ کہا ہے کہ ڈیلے میں جو بھی مسئلے آ رہے ہیں ان کو فوراً ایڈریس کیا جائے. چلیں شکر ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ از خود لیٹس بی فیئر، از خود کسی کے کہنے پر نہیں، از خود انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو رقم دی جا رہی ہے شاید وہ مہنگائی کے اس دور کے لیے کافی نہیں ہے. آپ کو اچھی خبر ہے تو بہت ہی تو اچھی. آپ کوئی ایسی تجاویز بھی لائیں کہ کیا اس کو اچھا. اب یہ ایک ممکن ہے، بہت اچھی بات ہوگی. ممکن اس لیے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف کی جو خاتون ہیڈ ہیں انہوں نے جب وہ بات کر رہی تھی کہ جی سخت شرائط اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ، جو غریب ترین طبقہ ہے، یہ کہا تھا کہ ہم غریب ترین طبقات پر اثر نہیں ہونے دیں گے. رائٹ. تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس پہ ورلڈ بینک، جس پہ برطانیہ کا امدادی ادارہ ڈفٹ وغیرہ، یہ لوگ اوور کمیٹڈ ہیں. ہاں تو یہ اس میں، یہ اس شرائط میں نہیں آ سکتا کہ اس کو ختم کریں. کہ آپ اس کو زیادہ تخلیقی انداز پہ اور ڈیزائن کریں. اور ان میں سے ایک دو باتیں، یہی بات میرے ذہن میں آئی ہے، لیکن بہرحال چلیں خدا کرے واقعی بڑھ خوشی جائے ہوئی تو ہے بہت اچھی بات. کہ کم از کم وزیر اعظم صاحب کے لیول پر یہ کمٹمنٹ آئی ہے کہ جلد ادائیگی کا بندوبست کیا جائے. ایک تو فوری مسئلہ حل ہو سکتا ہے آئندہ کچھ دنوں میں. دوسری بات یہ کہ اس میں کچھ اضافے کی گنجائش بھی موجود ہے. اور اس ضمن میں میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ کچھ ایسی ہو سکتے ہیں جہاں پر اس ریلیف کو بڑھایا جا سکتا ہے. I hope so. اچھا، اب اس کے ساتھ ہی آج وہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا. میں اور آپ تو اسی چکر میں مبتلا تھے کہ آئی ایم ایف، کیونکہ صبح سے جو اخبارات وغیرہ میں بھی رپورٹنگ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے آئی ایم ایف پہ انہوں نے بریفنگ دینی ہے اسد عمر صاحب نے. تو اور کل کابینہ کو اور وزیر اعظم صاحب کیونکہ کل کہہ چکے تھے کہ اب ہو سکتا ہے ہمیں نہ جانا پڑے آئی ایم ایف کے پاس. تو مجھے لگا شاید کہ کوئی فیصلہ تبدیل کر رہا ہو جائے یا کوئی اور بات آ جائے. وہ میں بھی ظاہر ہے میری بھی سوئی اٹکی ہوئی تھی کہ why did he say that? آئی تھنک کہ ایک چیز ہوتی ہے پوسٹنگ، ہاں، کہ غالباً یہ ہے کہ اگر کیونکہ ان کا وفد تو آنے والا ہے، اگر وہ اپنی پہلی ملاقاتوں میں انڈیا کچھ ایسا دیں کہ سخت شرائط ہوں گی اور مہنگائی کی لہر شدید تر ہوگی تو یہ پوسٹنگ کہ جی ہم وی کین سے نو تھینک یو ویری مچ، ہم ادھر ادھر دیکھیں گے. ایک تو یہ امکان ہو سکتا ہے. دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے شاید آئی ڈونٹ نو، لیکن اس کے باوجود تھوڑی ہی دیر پہلے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب، جی رائٹ، یہ کوئی کسی امریکی تھنک ٹینک کے ساتھ ویب پر کو کانفرنس وغیرہ کو ہو رہی ہے. ہاں میں ٹویٹر پہ ان کی طرف سے بیان دیکھا کہ وہ ان کی طرف سے ایک امریکی وہ مائیکل کوگلمین، بالکل کوگلمین ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا. اچھا، اب ظاہر ہے کہ وہ آج کہہ رہے ہیں اور ایک بین الاقوامی فورم کے سامنے کہہ رہے ہیں، تو انڈرسٹوڈ سی بات. نصرت صاحب آپ کو اگر وہ یاد ہے پریس ریلیز تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان نے باقاعدہ ہم سے پروگرام کی ریکویسٹ کر دی. آپ کو یاد ہے ہم نے ان کی پریس ریلیز دکھائی تھی. تو اس کے بعد وزیر اعظم کی اس بات میں سچ میں کوئی وزن نظر نہیں آتا. لیکن وہ بات بھی دیکھو اس بات کو تو رول آؤٹ نہیں کرتا نا کہ ہم نے ریکویسٹ کی کہ صاحب ہم آپ سے مدد کے لیے رجوع کریں. میں نے یہ اعلان کیا. ایک میں صرف تمہارے ساتھ نہیں I know آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ that doesn't mean کہ you can't change your mind, but for God's sake what are you doing? Make up your mind already نا. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ یار طے کر لیں پھر آپ. اور دوسری کب سے آپ ایک بات ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ بہت سارے فیصلے مشکل جو ہیں وہ پہلے سے ہی اسی لیے لیے جا چکے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ باتیں جو آئی ایم ایف کہیں گی. تو آئی ایم ایف کوئی نئی بات تو نہیں کہنے والا. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا شرائط. ان کا مسئلہ یہ ہے نا سیاسی حکومت ہے اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اوور ریئیکٹ کرتے ہیں. میں بلکہ یہ کہوں گا کہ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں. میرا آپ کو یاد ہے کہ پہلے دن سے میں آپ کو کہے چلے جا رہا ہوں کہ صاحب سر جوڑ کر بیٹھیں اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ سخت اور ان پاپولر فیصلے ہیں وہ 2-3 مہینوں میں لیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ پھر آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف کیا کہے گا. تو ایسی کوئی شرائط نہیں ہے جو آپ کو آپ کہیں نہیں یہ نہیں ہمیں اچھی لگی، اچھا ہمیں نہیں چاہیے. یو نو واٹ دے ول آسک، یو آر گوئنگ ٹو دیم، جسٹ سی اٹ اینڈ اسٹاپ چینجنگ یور اسٹیٹمنٹ. لیکن مطلب مسئلہ یہ ہے نئی چیز ایک تو ایکسپرٹس ہیں، پیپل لائک عشرت حسین،
اسد عمر صاحب کو بھی شاید ڈال لیں اس میں، ویسے میں نہ ڈالوں. ہاں میرا بھی یہ خیال ہے کہ وہ جس طرح سے لیکن ان کی رہی ہے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وفاقی کابینہ میں عمر ایوب بھی اس پورے کارخانے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ شوکت عزیز صاحب کے بہت چہیتے بہت پیارے اسسٹنٹ، وہ سارا سسٹم سمجھتے ہیں، وہ سسٹم کو سمجھتے ہیں. اب کیا وہ کابینہ کے اجلاسوں میں اپنا ان پٹ دے رہے ہیں اپنے تجربے کی روشنی؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور مجھے کہہ رہے شاید کو کال ہے، وہ سن لیتا ہوں. السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم جی، میں لاہور سے مسز جاوید بول رہی ہوں. جی آپ کے پروگرام میں نمبر آیا تھا کہ لائیو آپ بات کر سکتے ہیں، تو کائنڈلی تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کیجیے. یہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، یہ کوئی بچے نہیں تھے، اچھے خاصے الیکٹڈ بندے تھے. ویسے ہمارا موضوع تو کائنڈلی اگر ایسا ہو تو اس کا نقصان بھی ان کی تنخواہوں سے پورا کریں. ٹھیک ہے جی. مسز جاوید صاحبہ آپ بالکل درست فرما رہی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے جاپان، کوریا، یوکرین ہم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہے. ترکی، ان کی پارلیمان بھی بہت پرانی، برطانیہ میں ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی ہو جاتا ہے، برطانیہ میں بھی ہو جاتا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _. اچھا اب ذرا معیشت کی طرف آئیں نا، تو جس بات پہ میں آپ کو یاد ہوگا جیسے ہی وفاقی بجٹ میں جو ترامیم وغیرہ منظور کروائیں اسد عمر صاحب نے، میں نے کہا بھائی وہ پنجاب کا بجٹ کہاں ہے؟ ہاں یس، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ میٹرو بس کے ساتھ کیا کر بتا دیا انہوں نے آج بالآخر. اچھا اور میں کب سے دہائی مچا رہا ہوں، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یار جو ڈیفیکلٹ فیصلے کرنے ہیں، جو ہر ایک کو سمجھ میں آ رہا ہے، میرے جیسے بندے کو جس سے معیشت کا ککھ پتہ نہیں، جو میں یہاں پہ کم از کم 3 ہفتے سے چلائے چلا جا رہا ہوں کہ میٹرو 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 کیا کرنا ہے. آج مختوم ہاشم صاحب نے انڈیا دیا ہے کہ وہ جو ایک فلیٹ ریٹ ہے اس کی بجائے سٹاپ ٹو سٹاپ، یعنی ان شارٹ کے بڑھے گا. جواز یہ ہے کہ جی لاہور، ملتان اور راولپنڈی کی میٹرو بس پہ حکومت وقت کو 12 ارب روپے سالانہ سبسڈی دینا پڑتی ہے. خزانہ خالی ہے، ممکن نہیں. فائن. اچھا اب اچھے دنوں کے حوالے سے میری اور آپ کی مشترکہ پوزیشن ہے کہ دنیا بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ کو سبسڈائز کرتی ہیں حکومتیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. بالکل. اب فائنینشل کرائسس ہے تو آپ ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہاں بھائی فلیٹ ریٹ تھا، آپ زونز ہوتے ہیں ویسے باقی دنیا میں ہر جگہ، جو 4 5 سٹاپ اللہ آپ کا بھلا کر کے گروپ کر کے کہ بھئی اتنے یہاں سے یہاں تک اتنے ہیں، اگر ادھر سے آگے جائیں گے تو اتنا بڑھا دیا جائے گا. there's a way to do it. مطلب بہت ساری چیزیں ان سے آپ ایک اس طرح کر لیں. بالکل. یہ زون والی بات، زونز آپ کے لیے اگر مشکل، اول تو آپ کو زون ہی بنانے چاہیے. ساری دنیا میں جو پبلک ٹرانسپورٹ دیکھی اس میں تو یہی ہوتا ہے. دوسرا اس کے باوجود جیسے آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت ایک بنا رہے ہیں نا، تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہی آپ کچھ پیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم انتہائی پسماندہ لوگوں کی ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ہمیں کچھ رقم درکار، یعنی کہ اگر آپ کا BISP کا کارڈ بنا ہوا ہو سکتا ہے تو آپ کو کم، آپ کے لیے نہ بڑھے. تو اگر آپ کے پاس BISP کارڈ ہے تو آپ کو یہ رعایت دی جا سکتی ہے آپ کا ریٹ اتنا ہوگا، نہیں کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر اگر آپ روزانہ سفر کرنے والے ہیں تو آپ ایک کارڈ بنوا لیں ساتھ. صحیح ہے. نہیں یا کوئی بہت ہی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ دے دیں یا دوسرا ایک اور بھی طریقہ ہے. مثلا بہت سارے لوگ جو لاہور میں سیکریٹریٹ جاتے ہوں گے یا ادھر آتے ہیں اسلام آباد آل دا وے فرام پنڈی 20 روپے دے کر ایک دوسرے شہر کے انتہائی آخری کونے سے اسلام آباد کے آخری کونے میں آ رہے ہیں،
तो फ़र्ज़ करें आप ये कहें कि भाई अच्छा, और उनका रिकॉर्ड तो होता है कि जी ये बंदा मतलब कि यूडीसी के ओहदे तक जो लोग हैं उनको आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सही, एक स्पेशल कार्ड हो सकता है कि आप दफ्तरी के जरिए उन्हें मिले, कभी गुलमीने इस दफ्तर में आती हैं रोजाना, ठीक है, तो उनका ये और सरकारी दफ्तर में आती हैं, नहीं उनको एक कार्ड दिया जाए और वो कार्ड की बुनियाद पर और या रोजाना की बुनियाद पर उनको 3 महीने का पास दे दिया जाए और उसका प्राइस वही हो जो सही यार पहले थी। तो ये भी एक रिलीफ की सूरत है ना जी। बिल्कुल है। मैं है ना जी, एक मिनट कॉल है जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। नसर जावेद साहब जी, हुक्म सर। नसर जावेद साहब, मैं परवेज अहमद सुमरो बोल रहा हूँ कराची लियारी से। जी भैया। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए जल्दी से ना बात कीजिए। मैं ये कह रहा था कि हमने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा हमने तब्दीलियों को वोट दिया है। ठीक है ना, अपनी पेरेंट पार्टी को छोड़ के। और मेरा ताल्लुक स्टील मिल से, आई एम गोइंग टू बी रिटायर्ड नेक्स्ट ईयर। मुझे सिर्फ छोटी सी बात करनी थी। मिल बंद होने से आपको भी पता है 28% हमारा इन्वेंट्री बिल भर गया, वो अलग मैटर गवर्नमेंट से। मैं चाहता हूँ कि हमारे वो साथी के 2013 से रिटायर हो गए, घर बैठे हुए और भीख मांगने पे आ गए, तो प्लीज आपके तवज्जुह से कुछ बात करें सर, कि हम लोगों को फारिग करें, हमें जलील ख्वार मत करें आखिर में आके प्लीज। ठीक है जी। मैं देखिए आपके दुख के बारे में किसी और राय का इजहार करना कि एक पेंशनर है, लियारी में रह रहा है और उसको आखिरी उम्र में कोई आसरा नहीं है, मेरे प्यारे भाई, इस दुख का ये कहना कि ये संगीन नहीं है। और आप जैसे यकीनन कराची शहर में हज़ारों लोग होंगे, हर सूरत कि जब वही कह रहा हूँ जी कि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है इसका दायरा बढ़ाकर मसा आप जैसे लोग उसमें डाले जा सकते हैं, उनको और सहूलतें भी दी जा सकती हैं। ये जो नाम ने आज यूटिलिटी स्टोर्स बने थे, हाँ, ये भी वो बजाय उनको यकसर ख़त्म करने के, आप उनको बना सकते हैं कि जी यहाँ पर सिर्फ उनके लिए या जो सिर्फ जिनके पास कार्ड होगा या खाने की आप कार्ड से उसको कर दें, बिल्कुल बेनज़ीर कार्ड से वो कुछ बचाए जा सकते हैं। ब्रेक का कार्य है। बहरहाल चलें वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा, मैं अब वो अर्ज यही कर रहा था कि ये जो रिलीफ वाले एलिमेंट है ना वो ज़रूर रखने चाहिए। उसकी वजह मैं सिर्फ बुनियादी एक बताता हूँ। देखो, पूरी दुनिया में ये उसूल है, एक ये जो हंगामा राई होती है ना शहरों में, जो बलवे होते हैं, इसमें मेरे और आप जैसे मतवसत तबके के लोग हिस्सा नहीं लेते। हम टीवी पे देखते हैं और ट्विटर पे उसके साथ यकजहती का इजहार करते हैं। ठीक है। अब ज्यादा लोग मजबूर उस वक्त होते हैं जब फर्ज करो कि आपकी माहवार इनकम है 50,000, आप मुतमईन थे, लेकिन आपको यूं महसूस होता है कि मेरी 50,000 की इनकम 30,000 की हो गई है और मैं जो खर्चे 50,000 के साथ कर रही थी उनमें से कोई भी नहीं कर पा रही, तो आपको अपने स्टेटस से गिरने का दुख होना शुरू हो जाता है। नहीं, और उसकी ये दुख आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में बदल। खैर, मुझे बता रहे हैं कि कॉल है, वो सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं रावलपिंडी से सलमा बात कर रही हूँ। जी। मैं आपके तवज्जो से ये प्राइवेट स्कूलों की जो फीसेस का इशू है, इस की तरफ वज़ीर आज़म साहब की तवज्जो मबजूल करवाना चाहती हूँ। देखिए, उस ज़िम्न में आपने मसला जो उठा रही हैं बीबी, उसमें वज़ीर आज़म साहब, टू बी फेयर टू हिम, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मसला ये पहले ही बहुत तफसीली अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जी सुप्रीम कोर्ट के साथ हमारी कन्वर्सेशन भी चल रही है। ये स्पेशल इंस्टॉलमेंट के नाम से और एनुअल चार्जेस के नाम से साल में 2 दफा हमसे इतनी बड़ी अमाउंट्स ले लेते हैं। आप हमें बताइए कि हम बच्चों की फीसेस दें, उनको खिलाएं। मेरा ख्याल है कि मैं
یعنی ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے بارے میں رائے تو نہیں دے سکتا، لیکن مجھے اندیا یہ مل رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں کافی ثابت قدمی کے ساتھ اس بات کو انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس مسئلے کا آپ ذکر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکیں۔ آئی ایم سوری جی، یہ ایسا مسئلہ ہے، لیکن اس میں اب اس موقع پر وزیر اعظم صاحب مداخلت کریں گے تو وہ ایک ابھی تک جہاں بات پہنچی ہوئی ہے شاید اس سے بھی بگڑ جائے، تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر۔ اچھا، میں وہ یہ کہہ رہا تھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بڑے شہر ہوتے ہیں نا، لاہور، ملتان، راولپنڈی، کراچی، تو آپ اس میں شروع میں جتنے بھی تم لوگ مختلف یعنی تحریکوں کا، ہنگاموں کا مطالعہ کرو نا سیاسی ادب میں، تو ذکر ہوتا ہے لمپن ہوتے ہیں انتہائی نچلے متوسط طبقے کے لوگ کہ جن کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا، دہاڑی دار ہوتے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے پروگرام انہیں کسی حد تک مطمئن رکھتے ہیں یار کہ یہ کہیں مشتعل نہ ہو جائیں۔ اچھا، ان کا اور ان لوگوں کا اگر ملاپ ہو جائے جو یہ سمجھتے ہیں کہ 50,000 میں جو وہ چیزیں انجوائے کر رہے تھے وہ چھن گئی ہیں، تو وہ خطرناک ہوتا ہے۔ مطلب جو کہ اب بیک وقت آپ لاہور، ملتان اور راولپنڈی، وہاں پہ اگر ایک دم سے آپ لوور مڈل کلاس کو ایلینیٹ کر لیں، اچھی خاصی خوشحال، مثلا آپ جیسی خاتون جب اپنے گیس بل پہ واویلا مچانے پہ آ جائے، آپ کو پتا ہے بالکل، اور ہمارے دفتر میں ایک خاتون آج مجھے کہہ رہی تھیں کہ اس سے تو بہتر ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہی کر دیں کہ نہ گیس آئے گی نہ ہمیں بل دینا پڑے گا۔ اب اس کا کیا یقین ہے کہ وہ نہیں، اب خود آپ سوچیں کہ اگر لوگ مطلب انہوں نے کہا نہ آئے تو ہم استعمال ہی نہیں کریں گے، بل ہی نہیں آئے گا، کیسے دیں گے؟ ابھی سے لوگ ڈرے ہیں۔ وہ خاتون کا دکھ تو پھر بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن میں نے جب اپنا گیس کا بل ابھی آپ جیسی خاتون جب بل بلا اٹھے، اور جیسے میں آپ کو میں نے فون کیا نصرت صاحب کہ اس میں کچھ غلط ہے، یہ تو اگلے مہینے سے بڑھنی تھی، ابھی اتنی زیادہ کیسے ہو گئی؟ تو اس میں لیکن آپ جو ہے وہ یہ کہ فون کر دیا، لیکن اس کے بعد چھوڑ دیا نا، کیونکہ چلیں I can at least کچھ نہ کچھ you can live with it somehow ابھی تک، لیکن جب آپ کے لیے بھی بے بس ہو جائے گا اور اس کے لیے تو بالکل ہی نہیں ہوگا، تو آپ بھی وہ ہنگامہ آرائی اور بلوا کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ تو حکومتیں کوشش یہ کرتی ہیں کہ اس طرح انہیں کو کاز نہ دیا جائے، تو یہ آپ سخت فیصلے کریں، ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ گنجائش رکھیں کہ یار ان بریکٹس پہ اٹیک نہ ہو۔ صحیح ہے، جو بالکل سب سے زیادہ ونربل ہمارے معاشرے کے۔ ایک منٹ، کال کا کہہ رہے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ سر ابھی بات ہو رہی تھی میٹرو کے بارے میں، میٹرو کے جو کرائے پبلک کے لیے، جی تو میں نے بات سر صرف اتنی کرنی، شور تو یہ مچا ہوا کہ جی قرض کھا گئے، ادھار لے لیا، کرپشن کر لی، اور وہی گورنمنٹ جو کرپشن بھی کر رہی تھی، جو قرض بھی لیے جا رہی تھی، اس نے ہر چیز کے لیے عوام ہی کے لیے سوچا۔ پنڈی میں پاکستانی رہتے تھے، لاہور میں پاکستانی رہتے ہیں، ملتان میں پاکستانی ہی رہ رہے تھے، تو یہ جتنی بھی رعایتیں تھیں وہ پاکستانی کو ملی ہوئی تھی نا۔ اچھا، وہ چور تھے، وہ کھا بھی گئے، انہوں نے لوگوں کو اتنا بینیفٹ بھی دے دیے اور انہوں نے قرض بھی بڑھا دیے۔ تو نہیں دیکھیے، اگر دیکھیے اس پروگرام میں حکومت کی ترجمانی کے لیے کوئی شخص موجود نہیں ہوتا نا، تو فرض کریں میں حکومت کا ترجمان ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ ان کا ڈرامہ ہی یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تھوڑی چوری کی تو کچھ ہمیں بھی دے دیا نا، مطلب تو یہ ہے نا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا نہ چوری کریں نہ کچھ ہمیں کچھ دیں۔ کتنی مرتبہ تمہیں سنایا ہے کہ سرگودا میں گیا، میں کہا تم نواز شریف کو ووٹ کیوں دے رہے ہو، یہ تو اپنا وہ میٹرو بنا گیا اور یہ وہ بینکوں کے قرضے، وہ ہے کیا جی دیکھو باؤ جی اے ملک کی جڑا بھی آندا ہے وہ کھاندا ہے، نواز شریف سان ایس مرے میں ووٹ پا رہا ہوں، وہ آپ بھی کھاندا سان بھی کھاندا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ کام تو چل رہا ہے نا، کم از کم کچھ نہ کچھ ہے، اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ سے وہی، اب یہ وہی بات، ان کی بات غلط نہیں تھی، میں ان کے ساتھ ایگریمنٹ میں ہوں کہ میں ان کے فون آنے سے پہلے استعمال کے لیے تو میٹرو نہیں بنائی نا نواز شریف نے، مطلب آخر اس کال آنے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ سخت فیصلے ضرور لیں، لیکن وہ کرتے ہوئے کچھ بریکٹس کو ذہن میں رکھیں۔ جو سب سے بیچارے کمزور اور جو غریب طبقہ ہے اس کو تو آپ کا یار اگر وہ بلبلا اٹھے، اس کو پروٹیکٹ کریں، بلکہ اور وہ جانا پڑے تو بلوں کی طرف بڑھ گئے کسی، کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ کے ہاں آپ کی اپوزیشن نیومیریکلی اسمبلی میں نہیں، باہر بھی ٹھیک ٹھاک، ابھی آپ کو ضمنی انتخابات میں نظر بھی آئی ہے۔ نہیں ان کی اب کوئی آدمی مطمئن ہو کر 3-4 مہینے بیٹھے اور بھڑکائے اس کو
ये कि ये तो आपको ये भी तो सोचना है ना। अब हर सूरत में हमने अपना प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले अफगानिस्तान कंदहार की बात करना बहुत ज़रूरी है। कंदहार का पुलिस चीफ जो है वो वहाँ पे उसको भी, वो हमारे यहाँ तो IG वाईजी कहते हैं, वो जनरल कहते हैं, वो अब्दुल राज़िक था। वो बहुत सख्त गिर था, बहुत अमेरिकनों का लाडला और ये वो, और वो समझा जाता था कि उसने बहुत कंट्रोल कर दिया। सही। आज अमेरिकी अफवाज का सिपा सालार यानी अफगानिस्तान में जो है मिस्टर स्कॉट मिलर, वो गया था कंदहार गवर्नर से मिलने और गालिबन जाहिर है कि वहाँ पे जो मकामी इंटेलिजेंस और ये पुलिस वाले साहब, वहाँ पर गवर्नर के ही गार्ड ने फायरिंग कर दी। गवर्नर मारा गया है, अब्दुल राज़िक मारा गया है और मकामी जो इंटेलिजेंस का वो भी उसका सरबराह था। अब जो बाकायदा तालिबान के तर्जुमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली। अच्छा, क्लेम कर लिया, यानी कि वो गार्ड वाज पार्ट ऑफ द तालिबान। न सिर्फ जिम्मेदारी ली है बल्कि ये कहा है कि हमारा असल टारगेट वो स्कॉट मिलर था। राइट। अच्छा, यानी बाकी यानी ये भी कहा कि हम ये नहीं कि ये हमारा टारगेट थे। सही। और उन्होंने उस गार्ड की तस्वीर भी जारी कर दी, अब मैं देख रहा। अच्छा, तो यानी दैट शोज कि वो वाकई वो तालिबान ही था। अब साथ ही बगराम में काबुल के पास है, उसके पास एक इलाके में ये तालिबान अपनी ऑफिशियल साइट के जरिए क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 6 अमरीकी मार दिए। अच्छा, एक और यानी एक ही दिन में। राइट। अब कंदहार में आज की हाल, ये भी मैं इस प्रोग्राम में कितने दिनों से चीख रहा था कि यार अफगानिस्तान में अगले माह इलेक्शन होने हैं, ये है वो है। अब कंदहार से तालिबान तहरीक का आगाज हुआ। चंद ही रोज पहले वो बहुत बड़े, वो माशाल्लाह ज़ल्मे खलीलज़ाद डजन बड़े दौरे शौरे करके गए। और हाँ, तो इससे साबित हुआ कुछ निकला तो कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जिस मिशन के लिए मौसूफ यहाँ तशरीफ़ लाए थे, और मैं कब से कह रहा था कि यार ये तो कोई अच्छा मैसेंजर नहीं है। क्या ब्रेक का कहा जा रहा है? ब्रेक का कहा। चलें हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो कंदहार में आज वाक़या हुआ है उस पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान। सीधे साधे लफ्ज़ों में आप गुलमी ने ये कह लीजिए कि कंदहार में अफगान हुकूमत ने अमेरिका की मदद से गुज़श्ता 2-3 सालों से जो अपनी दानिश में एक सिक्योरिटी का बड़ा सख्त एक बनाया था कि जी ये इतना सख्त पुलिस वाला और ये गवर्नर, वो तो बिल्कुल ही एब्सोल्युटली। अब इसके बाद बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यार ये कहीं तैयारी तो नहीं कि तालिबान जो हैं वो कंदहार पर जैसे माजी में हुआ था कि जी चले अब हम सारे निकल के कहें कि जी ना हो, अगरचे मेरी दानिश में वो मुश्किल है। लेकिन अटेम्प्टेड तो साहब जिसमें खून खराब आई डोंट नो हो सकता है, अगर वो कोशिश करें और फेल भी हो गए अगर। लेकिन इसमें जो अहम तरीन बात है वो ये है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद को ये जब जिम्मेदारी दी गई और जिम्मेदारी देने के बाद जब वो अपनी दानिस्त में मुख्तलिफ, यहाँ से वो सऊदी अरब भी गया, वो कतर भी गया, 2 मरतबा अफगानिस्तान गया, हमारे यहाँ भी आया, उसने अपनी तरफ से जो सब अच्छा की रिपोर्ट दी या ये कि किसी न किसी नौयत की प्रोग्रेस वो तो आज खाक में उड़ गई, हवा में उड़ गई। अब ट्रम्प जिस नौयत के मूड में इन दिनों बैठा हुआ है कि उसके पास कोई भी फील गुड स्टोरी इस वक्त नहीं है, वो सीधा साधा वही बात जी पाकिस्तान ने करवा दिया या जी सेफ हेवंस, इसके अलावा तो कोई उनके पास बयान नहीं होगा ना। आसान तरीन यही है कि जी हम तो कहे चले जा रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो और मेरा ज़्यादा माथा इस पे इसलिए और ठिनका है कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने फौरी तौर पर वाक़े की मजम्मत की है, लेकिन भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने
اچھا انہوں نے ذاتی طور He was so quick. رائٹ. اور اس کو اس نے ٹویٹ بھی کیا اور یقیناً ابھی تک شاید رابطہ بھی کر لیا ہوگا. اب یہ جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک کھچڑی وہ ایک سپیس دیکھ رہے ہیں. کرے یار یہ قندھار کا، کیونکہ قندھار جیسے آپ کو وہی بتایا. جی ایک کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم سر. جی حکم سر. ہلو فرمائیے بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کوائٹ سے بات کر رہا ہوں فلک نیاز سر. جی سر. سر یہ مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات، اور جو ایک بندہ کماتا تھا بچوں کو پالنا بہت مشکل ہو گیا سر، بہت مشکل ہو گیا. میں اس مصیبت میں پھنسا ہوں کہ میرے بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اس کا فیس میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں. چھوٹا بیٹا 8ویں میں پڑھ رہا ہے، اس کو نکالنے کی کوشش میں ہوں کہ میں اس کو نکال لوں اور کچھ محنت کروں، اس ملک کی خاطر محنت کریں. ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو پورے ملک کی خاطر اپنی جانی کی نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہے. نہیں بھیا آپ کی اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور میں آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. میں سر آپ کی اس بات کے ساتھ اختلاف میرے بھائی کر ہی نہیں سکتا کہ مہنگائی کی لہر بڑی ہے. اور میں ابھی میرے پورے پروگرام میں بہت اہم باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے غالباً میں اور گلمی نے یہی داد فریاد کرتے پائے گئے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے معاشی طور پر ہمارے حالات کو اتنے بہتر نہیں ہیں، لیکن آپ کو ان معاملات کا، ان ایشوز کا سامنا کرنے کے لیے جو آپ کو دشوار فیصلے کر رہے ہیں وہ ضرور کیجئے، لیکن اس میں کچھ ایسے شعبوں پر، کچھ ایسے پہلوؤں پر بھی اپنی توجہ مرکوز رکھیے کہ جہاں پر حکومت تھوڑی سی توجہ دے تو تھوڑی بہت ریلیف انتہائی بدترین حالات میں بھی فراہم کی جا سکتی ہے. بہرحال بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام متعارف انہی دنوں ہوئی تھی جس کو پاکستان کا مشکل ترین وہ دور کہا جاتا ہے. اقتصادی اعتبار سے ٹیررزم بھی تھا، لارجسٹ ہم نے IMF سے ان دنوں کو نہیں بہت بالکل صحیح بات ہے. نہیں بہت ہی مشکل حالات تھے، لیکن کوئی نہ کوئی راستہ نکلا تھا نا جی. اگر حکومت کی چونکہ تھی ایک کمٹمنٹ تو ڈیفینیٹلی ابھی بھی سوچ بچار کی جائے تو ایسے راستے ضرور نکل سکتے ہیں. بھائی آپ کی اس بات سے تو کوئی، میں جو بھی بات اگر آپ مہنگائی کی کریں گے تو اس کا میرے پاس بھیا کوئی جواب نہیں ہے سوائے یہ فریاد کرنے کے حکومت سے کہ بھائی افسوس ہوتا ہے نصر صاحب، کیونکہ ہم ہمیشہ لوگوں سے کہتے ہیں تعلیم، اپنے بچوں کو تعلیم دیں. اگر وہ تعلیم دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہو رہے تو کیا کریں لوگ پھر؟ مطلب اٹس ویری سیڈ واقعی. چلیں اسی سیڈ نوٹ پہ آج اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ہمارے ہفتے کا بھی آخری پروگرام ہے، منڈے کو آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.